اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، آپ کو معلوم ہے ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کرنے کے ہمیں حکم جاری کیا ہے کہ اس طرح سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں رجب اور شعبان نصیب فرما، اور اس انداز میں داخل کرا، اس حالت میں داخل کر کہ ہم رجب اور شعبان سے گزرتے ہوئے رمضان میں، ماہ رمضان میں داخل ہوں۔ مومنات، یوں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں بس دو جملے کہہ کر بات کو اپنی آگے بڑھا دوں گی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں رسول کے اس فرمان کو ذرا تھوڑا سا اپنی نگاہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہر انسان کی نگاہ اور اس کے سوچنے کا زاویہ بالکل جدا ہوتا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رجب سے شعبان اور شعبان سے پھر اس انداز میں اس لائق ہو جائیں کہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں۔ تو اگر میں اپنے آپ کو یہ بندہ گناہ گار سمجھتے ہوئے اور تھوڑی سی معرفت کی بلندی پر آپ سب کو ساتھ اپنے لے کر جاتے ہوئے یہ کہوں کہ پروردگار عالم دراصل حبیب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں نہیں، بلکہ تم مالک ماہ رجب، مالک ماہ شعبان کے پاس سے اس راہداری سے گزرتے ہوئے ہم تک آؤ گے، تب تمہیں وہ اجر و ثواب ملے گا کہ جو تمہیں بار بار بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی سعادتوں اور ماہ رمضان کے ہر عمل پہ جو نیکی ہے وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ رجب اور شعبان کو اس انداز سے انجام دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ نہیں سمجھا رہے کہ رجب اور شعبان میں آپ وہ عمل خیر کریں گے تب جا کے آپ ماہ رمضان کے قابل ہوں گے، نہیں، بلکہ دیکھیے رجب ہے علی کا مہینہ، شعبان ہے رسول کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کا مہینہ۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو علی کی راہداری سے گزرتا ہوا شعبان میں محمد کی راہداری تک پہنچے گا، وہی اس لائق ہوگا، وہی ہوگا جس نے اپنے لیے راستہ ایسا استوار کیا ہوگا کہ جو رمضان تک پہنچ پائے۔ بہرحال یہ گفتگو کا میرا موضوع نہیں تھا، موضوع گفتگو ہے وہ پانچواں امام کہ جس کی سعادتوں میں سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ جو آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جو اپنے لیے مقام فخر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری مثال میرے دادا علی جیسی ہے، کہ جس طرح میرے دادا کا یہ فخر تھا کہ میں پہلا ہاشمی نجیب الطرفین ہوں، اسی طرح میرا فخر ہے کہ میں پہلا نجیب الطرفین علوی بھی ہوں اور نجیب الطرفین فاطمی بھی ہوں، یعنی جو تمام سید و سرداروں کا نچوڑ ہے وہ میرا مولا امام محمد باقر علیہ السلام۔ مومنات، ولادت یکم رجب اور 57 ہجری، اور اس کے بعد جو شہادت ہے کہیں 57 ہے کہیں 56 ہے، بہرحال جو مستند ہے وہ 57 ہجری ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کے وقت امام کی عمر 4 برس تھی، 4 سے 5 برس کے درمیان مولا کی عمر تھی، اور جو شہادت ہے وہ امام کی ہوئی ہے 57 سال میں، یعنی آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی نہیں ہوگی کہ 57 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 57 سال ہی مولا کی عمر بھی آپ نے پائی ہے، جس میں سے 4 سال آپ نے امام حسین کے ساتھ گزارے، 35 سال کا دور امامت آپ نے امام زین العابدین کی دیکھی، اور 18 برس کی دور امامت میرے امام کی تھی۔ دیکھیے مومنات، یہ وہ امام ہے کہ یوں تو ہر امام کے القابات کی آپ فہرست جمع کرنے لگیں اور پھر ان کی تشریحات اور تفسیر کرنے لگیں تو پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ میں جلدی بول رہی ہوں اور جلدی گفتگو کر رہی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا وہ امام ہے جس کا ایک لقب ہادی ہے، جس کا ایک لقب امین ہے، جس کا ایک لقب شبی ہے، اور جس کا ایک لقب باقر ہے۔ شبی میرے مولا کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ شبیہ رسول تھے، یعنی اگر میں آپ سے کہوں
کہ سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس گھرانے میں آنے والا پہلا محمد نام کا جو امام ہے وہ میرا 5واں امام ہے۔ اور کیا کہنے کہ جس کا بابا بھی وہ ہو کہ جو امام کا فرزند ہو، جس کی ماں بھی وہ ہو جو امام کی بیٹی ہو، تو مجھے بتائیے کیا نجابتیں ہوں گی، کیا شرافتیں ہوں گی، کیا سیادتیں ہوں گی، کیا علوم کے خزانے ہوں گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ کے اس 5ویں جانشین کا نام ہم نے باقر رکھا ہے۔ اور کیونکہ بہت تفصیل سے میں امام پر گفتگو کر چکی ہوں کئی مجالس میں، لیکن اجازت دیجئے کہ بات کو میں دوبارہ دہرا سکوں۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو میں نے شاید پہلے کبھی نہیں کی ہے۔ لفظ باقر نکلا ہے بقر سے، جیسے آپ نے سورہ بقرہ آپ تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ، بقرہ کیا ہے؟ گائے والی صورت۔ تو یہ لفظ امام کا جو لفظ ہے نا، نام باقر، باقر نکلا ہے بقر سے۔ بقر کہتے ہیں بیل کو، اور بیل کو کس حالت میں؟ کہ جب وہ ہل چلاتی ہے۔ اجازت دیجئے کہ میں آپ کو تھوڑی سی تشریح کر کے بتا سکوں، کیونکہ یہ مبارک دن ہے، مولا کی آئمہ کی ولادتوں کے دن ہیں، آئمہ کی خوشیوں اور عیدوں کے دن ہیں۔ اس لیے مسکراتے ہوئے ذرا آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام کو باقر کہتے کیوں ہیں۔ بقر سے لفظ نکلا ہے، بقر کا مطلب ہے گائے یا بیل جب ہل چلائے۔ اور کس طرح ہل چلاتی ہے؟ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ جب بیل یا گائے ہل چلاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ وہ جو اس کا اوزار ہے اس سے زمین کو شگافتہ کرتی جاتی ہے، شگافتہ کر رہی ہے، تاکہ جب مالی اس میں بیج ڈالے تو پھر اس سے جو خزانے، جو زمین کے اندر کے خزانے ہیں وہ نکل کر باہر آ جائیں۔ تو آپ کو یہ میں ضرور کہوں گی کہ میرا مولا ہے باقر، جو شگافتہ کر رہا ہے زمین کو۔ کس کے لیے؟ صرف باقر اگر ہوتا تو ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا، لیکن میرا مولا باقر نہیں، باقر العلوم ہے، کہ جس نے زمین کو ہموار کیا ہے، زمین کو شگافتہ کیا ہے۔ میں نے اسی موضوع پر ایک اور ٹاپک پر بھی گفتگو کر چکی ہوں، اور وہ تب بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ باقر یعنی کہ جو اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے زمین کو ہموار کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ آنے والے امام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ میرا فخر علی امام ہے کہ جو سید السادات حسن اور حسین کا فرزند ہے، ایک کا پوتا ہے، ایک کا نواسا ہے۔ جی فضائل ہے، کیا میں آپ کے سامنے مومنات بیان کروں کہ یہ میرا وہ 5واں امام ہے کہ جس کا نانا حسین، جس کا نانا حسن ہو، جس کا دادا حسین ہو، جس کی ماں دختر امام ہو، جس کا بابا فرزند امام ہو، جس کا دادا امام، جس کا نانا امام، جس کا بابا امام، جس کا پردادا امام، جس کی جدہ فاطمہ زہرا وہ ہے کہ جو ام الائمہ ہو، اور جس کی ماں وہ ہے، کیا کہنا جناب فاطمہ بنت حسن کا۔ جانتی ہیں امام خود اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو لوگو، میری ماں وہ بی بی ہے مثل فاطمہ زہرا، کہ ایک مرتبہ مدینے میں میری بی بی کے آنگن میں ایک دیوار جو خستہ ہو کر گرنے لگی، اور وہ گر کر میری بی بی کے اوپر آنے لگی۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری والدہ کے اوپر وہ دیوار خستہ ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ میری والدہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے دیوار رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ابو تراب کی پوتی ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے میں حسن کی بیٹی ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے میں علی بن الحسین کی زوجہ ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ میری والدہ پر آتی ہوئی دیوار حالت میں ہوا میں معلق ہو گئی، اور جس انداز سے وہ گر رہی تھی اسی حالت میں رک گئی۔ جب امام چہارم کو، امام زین العابدین کو اس بات کی اطلاع ہوئی، میرے مولا آئے اور آ کر آپ نے یہ معجزہ جناب فاطمہ بنت حسن دیکھا، تو امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے میری والدہ کے سر پہ سے 100 دینار وار کر صدقہ کیا۔ تو جس کی ماں کا یہ مقام ہو، تمام شجرہائے آئمہ میں ہر بی بی کا آپ شجرہ سمجھا سکتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیویاں کہاں سے آئیں، کس شجروں سے، کس پاک شجروں سے آئیں، لیکن یہ میری وہ بی بی ہے
کہ جسے شجرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بی بی کا دادا کون ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بی بی کا نانا کون ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بی بی کا بابا کون ہے۔ تو اب جو بی بی جس کی ماں اور باپ امامتوں کے حصار میں گھرے ہوں، تو اب اللہ نے تمام علوم لا کر پا کر پر جمع کر دیے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ وہ آپ کا فرزند ہوگا کہ جو زمین کی کو ہموار کرے گا۔ مومنات، بتانے تو میں نے آپ کے سامنے معجزات امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے، لیکن گفتگو کیونکہ بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے، اس لیے بس ایک چھوٹا سا مختصر ترین آپ کے سامنے صرف اور صرف آپ کی معرفت کی بلندی اور آپ کی رجب سے محبت کے حوالے سے بس دو واقعات بیان کر دیتی ہوں۔ وقت کم ہوا تو پھر انشاءاللہ زندگی بخیر پھر کبھی مولا کے معجزات بیان کر دوں گی۔ ایک معجزہ کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے امام کے ساتھ، امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ صحن حرم میں موجود تھا، اور صحن حرم میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کہ امام نے کہا کہ اے ابو بصیر، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا انہوں نے ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ اب لوگ آ رہے ہیں، بھیڑ ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ابو بصیر نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ تم نے یہاں کہیں ابو جعفر کو دیکھا ہے، حضرت محمد باقر کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہاں تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ابو جعفر ہمیں یہاں نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ابو ہارون مکفف، یعنی جو نابینا تھے، وہ داخل ہوئے حرم کے دروازے سے۔ میں نے، امام نے اشارہ کیا، میں نے پوچھا کہ اے ابو ہارون، تم نے امام کو دیکھا ہے، ابو جعفر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، امام میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے ابو ہارون، تم تو آنکھوں سے نابینا ہو، تم نے امام کو دیکھا کیسے؟ اس نے کہا کہ اے ابو بصیر، تو جانتا نہیں ہے کہ یہ ظاہری لباس میں نہیں بلکہ نور درخشاں ہے کہ جنہیں انسان اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ مومنات، یہ میرا وہ امام ہے کہ جس کی مثال فخر مریم کی ایسی مثال ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم امام کے ہم سفر تھے، اور راستے میں یہاں تک کہ یہ عالم ہوا کہ ہمیں بھوک اور پیاس لگی، تو اب امام کی نگاہ پڑی، امام نے دیکھا کہ کچھ کھجوروں کے درخت ہیں جو تازہ پکے ہوئے کھجور اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ امام نے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امام نے کچھ دعا پڑھی کہ اچانک سرخ اور زرد رنگ کی کھجوریں گر گر کر ہمارے پہلو میں آنے لگیں، اور امام نے کچھ کھجوریں اپنے دامن میں لے کر ان کو تناول فرمایا۔ ہم نے کہا کہ مولا، یہ کون سا معجزہ ہے کہ کھجوریں اتنی اونچائی سے گر گر کر آپ کے پاس خود تشریف لا رہی ہیں؟ امام نے کہا کہ تو نے سورہ مریم کی 25ویں آیت نہیں پڑھی کہ جہاں پروردگار عالم مریم کو کہہ رہا ہے کہ اے مریم، تم اس درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، تازہ پکی ہوئی کھجوریں تمہارے دامن میں آ کر گریں گی۔ تو کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن ہم اہل بیت کے لیے نازل ہوا ہے؟ تو اگر مریم کے لیے اللہ پکی ہوئی کھجوروں کو نازل کر سکتا ہے، تو اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے پروردگار عالم اسی سورہ مریم کے مصداق ان کھجوروں کو نازل کر سکتا ہے۔ تو مومنات، بے تحاشا معجزات ہیں۔ اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے دوبارہ فقط صرف چند معجزات امام محمد باقر علیہ السلام کے بیان کروں گی۔ مولا امام کے صدقے میں ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، خصوصاً کیونکہ میرا مولا وہ ہے کہ جس نے راہوں کو ہموار کیا، علم کے راستوں کو ہموار کیا، تاکہ امام جعفر اپنے علم کی نہروں کو اس زمین پر جاری کر سکے۔ تو میرے مولا، آپ کو واسطہ ہے اپنے بابا کا، آپ کو واسطہ ہے مولا علی کا، آپ کو واسطہ ہے علم علی کا، آپ کو واسطہ ہے علم اہل بیت کا، آپ کو واسطہ ہے اپنی جدہ کے علم کا۔ ہم کو بھی علم معرفت عطا فرمائیے، ہمیں صرف کتابوں کا علم نہیں بلکہ ہمیں معرفت کا علم عطا فرمائیے۔ اے میرے مولا، آپ کو واسطہ ہے اپنی جدہ کا، ہماری تمام پریشانیوں کو ان مبارک دنوں اور ان مبارک راتوں کے صدقے میں حل فرما دیجیے۔ اے میرے مولا، ماہ رجب کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ خصوصاً آج کے دور میں جو میں خصوصاً دعا کرواؤں گی وہ یہی ہوگی کہ میرے مولا جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار محفوظ رکھنا،
جو بے روزگار ہے میرے مولا تو ان خزانوں کے صدقے میں کہ جو قدم قائم آل محمد میں ہیں اور اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے بےتاب ہیں، ان چھپے ہوئے خزانوں کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے دروازے کھولے، جو کاروبار کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کے کاروباروں کو محفوظ رکھنا، ترقی عطا فرمانا، اور خصوصاً جو بیمار ہے اور جو سن رہا ہے میرے مولا، اور جس کے گھر میں جو بیمار ہے کل کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ